راجہ پوری صاحب لیکن جو کوشش ہے سپریم یہ کورٹ جو کے سامنے حقیقت ہے مقدمات آ رہے سامنے نہ ہیں، آئے. جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جج تھے، وہی جج 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بیٹھ کے آپ کی پٹیشن آئینی بینچ کے اندر سن رہے ہوں گے. جج تو وہی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کی تنازع کو ایک سائڈ پہ اگر رکھ دیں، میرے اپنے اس پہ تحفظات ہیں، لیکن بینچ میں جج تو وہی ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھے. کیس تو انہی ججوں نے سننا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہے. دیکھیں اب ایک کانسٹیٹیوشن بینچ بنا ہے، اور جو سپریم کورٹ تھا اس سپریم کورٹ میں سے، اور جو بعد میں بھی اب جج صاحبان تعینات ہو رہے ہیں، ان کو بھی لے کے جایا جائے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ میں. لیکن اگر ہم پہلے والے ججوں سر کی ابھی تو دیکھیں، اس دیکھیں بینچ کے ایک اندر وہی واضح جج ہے نا جو تفریق. 26ویں آئینی ہم ترمیم پاس ہونے سے پہلے سے جج تھے نہیں، سپریم لیکن کورٹ کے. وہ دیکھیں یہ جج جو ہیں، یہ جج کس کے مقرر کردہ ہیں؟ یہ جوڈیشل کمیشن کے مقرر کردہ ہیں، جس میں حکومت کی اکثریت ہے. تو یہ بینچ در حقیقت حکومت کا قائم کردہ بینچ ہے. دیکھیں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے یہ تھا کہ بینچ بنانے کا اختیار پہلے تو چیف جسٹس کے پاس تھا، پھر ایک کمیٹی بن گئی 3 ممبر، اس کے پاس تھا. تو اس بینچ میں اب ممکن ہی نہیں رہا کہ منصور علی شاہ صاحب جیسے جج ہوں، منیب اختر صاحب جیسے ہوں، عطر بن اللہ صاحب جیسے ہوں. ان سب کو تو نکال دیا گیا تمام آئینی معاملات میں سے، اور جو جج رہ گئے ہیں وہ ظاہر ہے ہم پہلے بھی دیکھتے تھے کہ سپریم کورٹ میں ایک تفریق تھی. کچھ جج ایک طرف کھڑے تھے، کچھ جج دوسری طرف کھڑے تھے، کچھ جو تو ریاست راجہ کا صاحب یا یہ تو آپ مقتدرہ عدم کا اعتماد کا اظہار کی کر رہے ہیں خواہش ہے کیس شروع اس ہونے کے سے قریب پہلے ہی. تھے. نہیں دیکھیں، یہ تو ہمارا 26ویں ترمیم پہ تو اعتراض ہی یہ ہے نا کہ آپ نے جو آئینی بینچ بنایا ہے، یہ بینچ آپ نے حکومت کے ذریعے بنایا ہے، اور ان جج صاحبان پہ مشتمل بنایا ہے جو حکومت کو یا مقتدرہ کو قابل قبول ہیں. سپریم کورٹ میں اگر 17 جج تھے تو اس میں سے آپ نے 6-7 جج وہ چنے جو آپ کو اور قابل راجہ قبول صاحب تھے. لیکن تو آپ یہ کا عدم بالکل اعتماد ہو گیا نا. ہمارا جو مطلب یو آر کلیئرلی شوئنگ کہ یو ہیو نو ٹرسٹ عدم ان دس اعتماد بینچ، اور اس ہو جج گیا. کے یا اندر آپ کا دیکھیں ٹرسٹ نہیں ہے. ہمارا عدم اعتماد 26ویں آئینی ترمیم پہ ہے نا، بالکل ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم تو کے لیکن ان ذریعے ججوں پہ قائم بھی ہے آپ کردہ کا جو عدم اعتماد. بینچ ہے، بالکل اس حوالے سے جی. آپ کا ان دیکھیں یہ ججوں ایک پہ عدم آئینی اعتماد ہے. نوعیت کا عدم آپ کا اعتماد ہے. ٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ ذاتی، جج انصاف کریں دیکھیں گے. ذاتی نہیں ہے. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا عمل کیا ہی اس لیے گیا کہ آئینی معاملات کو کچھ مخصوص ججوں سے دور رکھا جائے. یہ پوری 26ویں ترمیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک اس کو کاٹ دیا جائے. آدھا سپریم کورٹ ایک طرف جو غیر منظور نظر جج ہیں، اور ایک سپریم کورٹ وہ بنا دیا گیا سائٹ پہ جس پہ چیف جسٹس پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کو جوڈیشل کمیشن جو کہ در حقیقت حکومتی نمائندگان کی اکثریت پر مشتمل ہے. ایک آپ نے دیکھا پاکستان بار کونسل کے نمائندے نے جرأت کی، اختلاف کی، تو اس کو 2 دن بعد ہی استعفیٰ دینا پڑا. کس دباؤ میں ڈالا گیا یہ ہمیں بعد میں آپ سب کو پتا چل جائے گا. تو یہ صورتحال ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن کے ذریعے وہی تعیناتیاں ہو رہی ہیں جو مقتدر حلقوں کو قابل قبول ہیں. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے. اس قبولیت کی بنیاد پہ اگر ایک بینچ بنتا ہے تو میں فردن کسی جج صاحب کی ذات کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، لیکن یہ پورا جو پروسیس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سامنے آیا ہے، اس پروسیس کے حوالے سے بالکل ہمیں شکایت ہے، اور اس پروسیس پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے. سر اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ کو اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے. کیس شروع ہونے سے پہلے یو ہیو نو ٹرسٹ ان دس بینچ، تو آپ کو پھر اس کے سامنے جانا نہیں چاہیے. کل تو جو بھی فیصلہ آئے گا آپ کہیں گے ہمارا تو اس میں ٹرسٹ ہی نہیں. دیکھیں ہم تو 26ویں ترمیم کے بارے میں ایک موقف رکھتے ہیں. دیکھیں اس بینچ کے سامنے نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ ہم ملٹری کورٹس کا مقدمہ بھی تو کر ہی رہے ہیں نا، ہم چھوڑ تو نہیں سکتے. جو ہمیں عدالت میسر ہوگی ہم حق کی بات، آئین کی بات، سچائی کی بات بہرحال کریں گے. ہم چھوڑ تو نہیں سکتے اپنے لوگوں کو بے یار و مددگار. جو اپیلیں آئیں گی، جو آئینی معاملات آئیں گے، ہم نے بہرحال ان کو آگے تو بڑھانا ہے. ہمیں اعتماد ہو یا نہ ہو، ہمیں بہرحال بحث کرنی ہے اور آئین اور قانون کی بات کرنی ہے. سر آج جو آپ کا ایونٹ تھا اپوزیشن کا، مولانا فضل الرحمان اس میں ایک سینٹرل فگر ہونے چاہیے تھے، مولانا فضل الرحمان اس میں نہیں تھے. کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ نہیں دیکھیں وہ بیرون ملک ہیں. انہوں نے جو کل کا دن ہے وہ تھا سیاسی رہنماؤں کی گفتگو کے حوالے سے. اس دن انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہونا تھا، اور ان کی جماعت نے بہرحال ہماری یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آنا تھا. مولانا غفور حیدری صاحب یہاں ہیں ملک میں، دیگر لوگ ہیں عمائدین. تو یہ ہماری توقع تھی. اب کل کا دن کیسے گزرے گا؟ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں یہ منعقد کرنے دی جائے گی، یا جو منتظمین ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب اور محمود خان چکزئی صاحب، وہ اس ایونٹ کے ظاہر ہے ہوسٹ ہیں.
تو کل یہ ایونٹ انہیں کرنے دیا جائے گا یا نہیں کرنے دیا جائے گا. پہلے 3 جگہ انہوں نے ہال بک کرائے، تینوں جگہ جا کر جو مالکان تھے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا اور جو ہال کی بکنگ تھی اس کو کینسل کیا گیا. اب یہ وکلاء کے لیکن